بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 26واں پارہ مختصر خلاصہ مضامین بیان کیا جاتا ہے۔ 26ویں پارے کے اندر سورۃ احقاف ہے۔ سورۃ احقاف کا نام احقاف کیوں ہے؟ یہ یمن کا ایک ریتیلا علاقہ ہے جہاں پر قوم عاد پر عذاب آیا تھا اللہ کا، اور یہ قوم عاد ہود علیہ السلام کی قوم تھی، تو ان پر عذاب آیا تھا، ان کا ذکر کیا گیا، اس لیے سورت کا نام سورۃ احقاف رکھا گیا۔ اللہ رب العزت نے جہالت کی وجہ کیا بتلائی ہے؟ فرمایا غیر اللہ کو پکارنا۔ غیر اللہ کو پکارنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود سمجھنا، سب سے بڑی جہالت یہ ہے، سب سے بڑی ضلالت، گمراہی اور جہالت۔ اسی طرح بدعت کی تعریف ہمیں سورۃ احقاف میں ملتی ہے۔ ہر وہ کام جو نبی علیہ السلام اور صحابہ اکرام نے ممکن ہونے کے باوجود نہیں کیا، یعنی ایسا نہیں تھا کہ نہ صحابہ کر سکتے تھے نہ اللہ کے رسول کر سکتے تھے، مطلب کہ وہ کر سکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں کیا، اور پھر بعد کے لوگوں نے وہ کام شروع کیا اور اس کو جو ہے اجر کا باعث سمجھا، نیکی کا باعث سمجھا، تو اس کو کہا جاتا ہے بدعت۔ یعنی اللہ کے رسول نے کوئی کام نہیں کیا، ہمارے معاشرے کے اندر آئے دن کوئی نہ کوئی بدعت شروع ہو جاتی ہے اور اس کو دین کا نام دے دیا جاتا ہے، حالانکہ دین اسی کو کہتے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دیا، سکھلا دیا۔ اسی طرح اس میں سورت میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر آیا اور ماں کے ساتھ زیادہ حسن سلوک کا ذکر آیا، اور اس کی وجہ بھی بتلائی گئی کہ ماں اس لیے اہمیت کی حامل ہے، اس لیے اس کا مرتبہ اور رتبہ ہے کہ وہ 9 مہینے 10 مہینے بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے، اور اس کے بعد پیدائش کے بعد 2 سال تک وہ دودھ پلاتی ہے۔ تو یہ وجہ بیان کی گئی کہ یہ تکلیفیں، اذیتیں ماں برداشت کرتی ہے، اس لیے مقام اور مرتبہ بھی اس کا زیادہ ہے۔ قوم احقاف پر جو عذاب آیا تھا وہ تیز آندھی اور طوفان، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ رات اچانک اس طرح کی تیز ہوائیں چلی، طوفانی ہوائیں جس کو کہا جاتا ہے، جس سے پتہ چل رہا ہے کہ اس سے 1-2 اموات بھی ہوئی ہیں، اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ لوگوں کے گھروں پر جو چھتیں تھیں وہ بھی اڑ گئی ہیں۔ یہ تو ایک معمولی سی ایک ہوا طوفانی آئی، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ جہاں پر اللہ کا عذاب آئے اور عذاب کی شکل طوفانی ہو تو وہ کس قدر خطرناک ہوگا۔ تو یہ قوم عاد تھی جنہوں نے اللہ رب العزت سے نافرمانی کی اور شرک کیا، جس کی وجہ سے ان پر تیز آندھی کا طوفان آیا۔ اللہ رب العزت نے سورۃ احقاف کے آخری رکوع کے اندر جنات کا تذکرہ فرمایا ہے، اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ جنات نے دعوت دی ایک دوسرے کو کہ دین کو قبول کر لو، اسلام کو قبول کر لو، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جنات میں بھی داعی ہوتے ہیں اور علماء ہوتے ہیں۔ یعنی بندہ یہ نہ سمجھے کہ انسان میں ہی ہوتے ہیں، بلکہ جنات میں بھی داعی اور علماء ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں اور مسلمان بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس صورت کے اندر اولو العزم رسولوں کے حوالے سے تذکرہ ہوا، 5 ایسے انبیاء ہیں جو اولو العزم ہیں، جیسے سیدنا نوح علیہ السلام ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے، سیدنا موسیٰ، اور اسی طرح سیدنا عیسیٰ اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اولو العزم پیغمبر ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ انہوں نے جو تکلیفیں دعوت کے میدان میں دیکھی ایسی کسی اور پیغمبر نے نہیں دیکھی۔ سب سے زیادہ ان 5 پیغمبروں نے دعوت کے لیے، توحید کے لیے تکلیفیں برداشت کی، اس لیے ان کو اولو العزم کہا جاتا ہے۔ سورۃ محمد یہ بھی اس بارے کے اندر ہے۔ محمد کا معنی کیا ہے؟ محمد کا معنی ہوتا ہے تعریف کیا ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
تو اس صورت میں تذکرہ ہوا، اسی لیے اس کا نام محمد رکھا گیا۔ اللہ رب العزت نے کفار کا دنیا میں رہنے کا مقصد بیان کیا۔ ایک ہوتا ہے انسان مسلمان، اس کا مقصد بیان کیا، کیا مقصد ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ جنات اور انسان کے پیدائش کا مقصد ہے کہ اللہ کی عبادت کریں، اور فرمایا جو یہ کافر ہیں ان کا جو مقصد ہے دنیا میں رہنے کا، ایک مسلمان ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرا مقصد کیا ہے، فرمایا کہ کافر کا مقصد صرف کھانا اور پینا ہے، یعنی ان کو کوئی دین سے سروکار نہیں ہے، ان کے لیے عذاب تیار کیا گیا ہے۔ دنیا میں تو کھانا پینا ان کو ملے گا کیونکہ یہ اللہ کی ذمہ داری ہے، لیکن اگر ایمان نہیں لاتے تو آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اسی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تذکرہ ہوا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ بہترین امت تم ہی ہو۔ کیوں بہترین ہو؟ لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا قرآن میں کافی جگہ پر تذکرہ کیا، جس کا معنی ہوتا ہے اچھائی نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا، اور انہی کو بہترین لوگ قرار دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کے عمل کے باطل ہونے کے 4 وجوہات بتائی کہ انسان کا عمل ہے لیکن قابل قبول نہیں ہو، اس کی کون سی وجوہات ہیں؟ پہلی وجہ کہ مرتد ہونا، ایک بندہ مسلمان تھا اور دوبارہ جو ہے دین کو چھوڑ دیا، مرتد ہو گیا، اپنے کفریہ عقیدے کی طرف پھر گیا، یہودی تھا تو دوبارہ یہودی ہو گیا، عیسائی تھا تو دوبارہ عیسائی ہو گیا، کافر تھا تو دوبارہ کافر ہو گیا، دین کو چھوڑ دیا، تو یہ ایسا عمل ہے جس سے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح نیکی کے بعد کثرت سے برائیاں کرنا، اس سے بھی اعمال برباد ہو جاتے ہیں، جو کیے ہوتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ برباد کر دیتا ہے۔ اسی طرح ریاکاری، دکھلاوے کا عمل، یہ بھی قابل قبول نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح درمیان میں چھوڑ دینا، یعنی ایک عمل بندہ کر رہا تھا تسلسل کے ساتھ، ایک مثال کے طور پر آپ نے نماز آج پڑھی ہے 2 رکعتیں فجر کی، یہ آپ عمل کر رہے ہیں، فجر کی نماز پڑھتے پڑھتے اگر آپ ایک رکعت دوسری رکعت آدھی چھوڑ کے چلے گئے تو پچھلے رکعت کا کوئی آپ کو اجر نہیں ملے گا۔ رمضان کا روزہ ہے، آپ نے رکھا، دن ہوا، آدھا دن گزرا، آدھے دن کے بعد آپ نے توڑ دیا تو آدھا دن جو آپ نے روزہ رکھا اس کا اجر نہیں ملے گا۔ تو یہ بھی جو ہے عمل کے برباد کرنے کی وجہ بیان ہوئی۔ اسی طرح سورۃ الفتح ہے، فتح سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر فتح مکہ ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو واضح کافروں پر برتری دی اور فتح دی۔ جہاد کن صورتوں میں جہاد سے پیچھے رہنا جائز ہے؟ کوئی ایک اندھا شخص ہے جو دیکھ نہیں سکتا، لنگڑا شخص ہے جو چل نہیں سکتا، اسی طرح بیمار شخص جہاد سے پیچھے رہ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیعت رضوان کا تذکرہ کیا جس میں 1400 صحابہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے راضی ہونے کا اعلان کیا۔ اسی طرح صحابہ اکرام کی چند صفات بیان ہوئی کہ آپس میں انتہائی نرم تھے، محبت کرنے والے، کافروں پر سخت تھے، رکوع کرنے والے تھے، سجدہ کرنے والے تھے، اللہ کی رضا اور فضل کو تلاش کرنے والے تھے، چہروں پر ان کے سجدوں کے نشان تھے۔ یہ اللہ نے صحابہ کی تعریف قرآن میں بیان کی ہے۔ اس کے بعد اسی پارے کے اندر سورۃ حجرات ہے، صرف حجرات کی ہم جو ہے صرف معنی بتا دیتے ہیں۔ حجرات کا معنی کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر تھے حجرہ، اس کو کہا جاتا ہے حجرہ۔ تو یہ حجرات کیوں کہا گیا؟ آپ کے گھروں کے پیچھے حجرات الگ الگ زوجہ کے الگ حجرے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہر گھر والی کے لیے الگ حجرہ بنایا ہوا تھا جہاں پر وہ رہتی تھی۔ تو پیچھے حجرات کے گھروں کے پیچھے سے کچھ لوگ آئے جو باہر سے، انہوں نے آ کر نبی علیہ السلام کو آوازیں دی اور کہنے لگے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے نام لے کر انہوں نے پکارا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بری لگی، اللہ نے سورۃ حجرات میں تذکرہ فرمایا کہ یہ لوگ حجرات کے پیچھے سے پکارتے ہیں، یہ ان کے لیے لائق نہیں ہے کہ نبی کو اس طرح پکارے، بلکہ تھوڑا صبر کر لیتے تو ان کے لیے بہتر تھا، اللہ کے رسول خود آ جاتے باہر، اتنا انتظار کر دیتے۔ یہ سورۃ حجرات ہے، اس میں کافی سارے احکامات ہیں، اگلے پارے میں کچھ بیان ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔